کامیاب نہیں ہو پایا، وگرنہ میرے اندر بڑی قابلیتیں تھیں، بڑی صلاحیتیں تھیں، تو وہ اپنی ہر کمزوری، ہر نااہلی کے حوالے سے بلیم کسے کرتا ہے؟ کسی اور کو کرتا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اس حوالے سے آئیے سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے اکابر صوفیاء کی روشنی میں، جس طرح خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، عطاء الرسول فی الہند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے بیان کیا کہ ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم روحانی میکدوں کی بات کرتے ہیں اور عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. میں نے اس پر کافی کام کیا ہے. میرے نزدیک ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت خاص طور پر اس فن کے ماہرین گزرے، خاص طور پر ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے. ان کی اصطلاحات مختلف ہوں گی، ان کے الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن جب ان کے منہج کو اسٹڈی کریں. میں اکثر ایک بیان کیا کرتا ہوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک قول منسوب ہے جسے میں نے مختلف لیکچرز میں بھی بیان کیا انگلش میں، کہ سم ٹائمز I would rather lose the debate and win the person than to win the debate and lose the person. کبھی کبھی میں مناظرہ ہار کر بندہ جیتنا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ مناظرہ جیت کر بندہ گوا بیٹھے. کبھی کبھی جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کو ڈیبیٹس کے ذریعے سمجھانا، اسلام کی حقانیت واضح کرنا اور اس سے آرگیو کرنا اور ریشنل ایویڈنسز کے ذریعے ہر چند کے، یہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے، ہمیں وہ بیان کرنا ہے، لیکن حال مخاطب کو دیکھ کر بات کرنا اور اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی ضروریات کو سمجھنا ہیومن سائیکالوجی کی روشنی میں، اور پھر کبھی کبھی اس کی بات سن کر جواب نہ دینا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر آپ کے پاس آئے گا، پھر آپ کو سنے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو کنفیوٹ کر دیا، بالکل ریفیوٹ کر دیا، تو یا وہ آپ سے ڈرے گا، پھر واپس آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، یا پھر اپنے سے بہتر کسی استاد کے پاس جا کر تحقیق کر کے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے پھر واپس آئے گا، بدلہ لے گا، لیکن اصلاح کا پہلو ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے اسپریچل گائیڈ، ہمارے غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر، جو اس میکدائے تربیت کے فیض یافتہ ہیں، وہ انسان کی نفسیات کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح خواجہ خواجگان علیہ رحمہ کا یہ اسلوب انتہائی اہم ہے. اس حوالے سے قرآن کریم کی جس سورہ مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ قاری صاحب نے بھی اسی سورہ سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا. اس میں اللہ جل وعلا الضحیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس سورہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے شان نزول کے حوالے سے چند باتیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور مختلف سائنسز کے حوالے سے، اس میں تھیالوجی ہو، علم الکلام ہو، عقائد ہوں، اس میں چند فقہی مسائل ہوں، چند اصولی مسائل ہوں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا ہو. عقائد اہل سنت و جماعت کو بھی ہم اسی صورت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے موضوعات ہیں. مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے یہ سورۃ الضحیٰ. یہ اس کو آپ ایک کنٹینٹ سمجھ سکتے ہیں، کنٹینٹ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر تمام قرآن کا خلاصہ ہے. اگر آپ تفسیر قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آغاز آپ کو سورۃ العصر سے کرنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. اگر سورۃ العصر کے علاوہ کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہے. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. اگر لوگ فقط اسی صورت پر تدبر کرتے، امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتی. تو جس طرح تمام قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر ہے، اسی طرح تمام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ سمری سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ. اب لیکن وہ سارے سبجیکٹس تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے. ہم صرف اور صرف
اس میں ڈپریشن کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، سورۃ العلق کا نزول ہوا، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورۃ المدثر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا. جب وحی کا سلسلہ رکا تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے. جب انسان جسے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہو، ہر روز قرآن کریم مسلسل پڑھتا ہو، اور ایک دن کا ناغہ ہو جائے، 2 دنوں کا ناغہ ہو جائے، وہ دل میں پریشانی اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے آج میں محروم رہا. لیکن جن پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہو، وہ نزول وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے رک جائے، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس قدر اضطراب اور بے قراری کی کیفیت میں تھے. اور پھر دوسری جانب غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں. جمیل جیسی گستاخ عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تیرا شیطان اب تجھ سے باتیں نہیں کرتا، علیہ باللہ. یہ غیر مسلموں کے تانے تھے، تنقید کرتے تھے. اور محبت کی تنقید، محبت کا تانا وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. محبت کا تانا یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ کا محبوب آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان کو اگنور کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیرا محبوب ایسا ہے، تو ایسا ہے، تنقید کریں، تمسخر اڑائیں، تو آپ کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والے یہ باتیں کرتے رہیں، مجھے ان سے کیا غرض، کم از کم میرا محبوب تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا. ہماری محبت کا رشتہ بڑا پختہ ہے، تو مجھے اپنے محبوب سے غرض ہے. تو ایسے تانے انسان برداشت کر سکتا ہے. لیکن جب محبت کے تعلق کا تانا ہو کہ دیکھ اب تیرا محبوب تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، جس سے پیار کا تجھے دعویٰ ہے اب وہ تجھ سے بات ہی نہیں کرتا. دیکھیں جو محبت کے ان مراحل سے حقیقتاً گزرے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہوں گے کہ اگر آپ کا محبوب آپ سے بات ہی نہ کرے، آپ اس کو ڈائریکٹ بار بار رابطہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ ٹیکسٹ میسیج بھیجیں اپنے محبوب کو اور آپ کو میسیج کا جواب نہ ہے، آپ کتنے تجسس سے، کتنی محبت بھری نگاہوں سے اپنے موبائل کو بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ واٹس ایپ کا وہ میسیج، وہ بلو ٹکس آ گئی ہیں لیکن جواب کیوں نہیں آیا. تو یہ کس قدر آپ کو تکلیف ہوگی. ہاں تو جو اس محبت کے مراحل سے گزرا ہے وہ جانتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل ہوتی ہیں، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور ادھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہی کا سلسلہ شروع ہوا، اچانک وہی رک جاتی ہے، اور پھر غیر مسلم تانے دے رہے ہیں علیہ باللہ کہ اب تیرا محبوب تجھ سے باتیں نہیں کرتا. اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور پڑھتے ہیں والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ ہے، حضور مسکرا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، خوشی کا عالم یہ ہے کہ جذبات میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک روایت کی روشنی میں فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کا اظہار تھا. اسے امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نقل فرمایا. اور ہمارے کچھ علماء کے نزدیک سورۃ الضحیٰ کے خاتمے پر جب ختم ہوتی ہے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. سورۃ الضحیٰ کے آخر اللہ اکبر، اور پھر سورہ الانشراح کے آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ قرآن کریم کی سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ان تمام صورتوں کے آخر میں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس حوالے سے ہمارے اسپرچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو، اینگزائٹی اور سٹریس کے امراض میں مبتلا ہو، یہ اس کے لیے وظیفہ ہے، یہ ورد ہے. ہم انشاءاللہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کے حوالے سے بھی چند